بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری اس میں متمکن کی 14 اقسام کی مشق کر لیتے ہیں سورۃ القیامہ سے۔ تھوڑا مختصراً بتا دیتا ہوں ان 14 قسموں کے بارے میں کہ اولاً دیکھیں، اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اسم معرب کو اسم متمکن کہتے ہیں، اسم مبنی کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ اب یہ جو اسم معرب ہے یعنی اسم متمکن، اس کی 14 قسمیں ہیں۔ پہلی 5 قسموں کا تعلق اعراب بالحرکت کے ساتھ ہے، یعنی ان کا اعراب زبر زیر پیش کے ساتھ آتا ہے، جیسے زیدن، زیدن، زیدن۔ اور دوسری 5 قسموں کا تعلق اعراب بالحرف کے ساتھ ہے، یعنی ان کا اعراب واو، الف اور یا کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، جیسے ابو کا، ابا کا، ابی کا، اثنانی، اثنتینی، رجلانی، مسلمون، مسلمین۔ اور جو آخری 4 قسمیں ہیں ان کا تعلق اعراب تقدیری کے ساتھ ہے، یعنی لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو اعراب ہے وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، فتحہ تقدیری کے ساتھ ہے، کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے، یا واو تقدیری کے ساتھ ہے۔ ان 14 قسموں کے نام ہیں مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم غیر منصرف۔ دوسری 5 قسموں کے نام ہیں اسماء ستہ، تثنیہ، ملحق بتثنیہ، جمع مذکر سالم، ملحق بجمع مذکر سالم۔ آخری 4 قسموں کے نام ہیں اسم مقصور اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اسم منقوص اور جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ اب دیکھیے، جو بھی اسم آئے گا یا تو وہ اسم غیر متمکن میں سے ہوگا، وہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، یا پھر وہ اسم متمکن میں سے ہوگا۔ تو اسم غیر متمکن میں سے ہوگا تو مبنی ہوگا، اور مبنی ہونا ظاہر ہے وہ ایک جیسی شکل ہوتی ہے ہمیشہ، جیسے ھذا ہے تو وہ ہمیشہ ھذا رہے گا۔ تو اگر وہ اس میں متمکن ہوگا، معرب ہوگا، تو پھر انہی 14 قسموں میں سے کوئی قسم لازمی بنے گی۔ اب لا اقسم تو فعل ہے، بیوم القیامہ میں جو با ہے وہ حرف ہے، یوم جو ہے وہ اسم ہے اور اس میں معرب ہے، کبھی یوما ہوتا ہے، کبھی یومی ہوتا ہے، کبھی یومو ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ ہے یومی، لہذا یہ اسم معرب ہے، اسم متمکن کی 14 میں سے کوئی قسم بنے گی۔ اب اس کا جو اعراب ہے وہ دیکھیں، اعراب یوما، یومی، یومو ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پہلی 5 میں سے کوئی قسم ہے، اور یہ ہے مفرد منصرف صحیح، کیونکہ یہ مفرد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ منصرف ہے کیونکہ غیر منصرف کے 9 میں سے 2 سبب یا 1 سبب جو 2 کے قائم مقام ہو اس میں نہیں پائے جا رہے، اور صحیح ہے یعنی اس کے آخر میں حرف علت جس کا ماقبل ساکن ہو نہیں ہے، اور یہ اس کی حالت جری کسرے کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے شروع میں حرف جر ہے۔ آگے اگلا لفظ ہے القیامتی، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرے کے ساتھ ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، النفس بھی مفرد منصرف صحیح ہے، اللوامہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، الانسان بھی مفرد منصرف صحیح ہے، اور عظام جو ہے یہ عظم کی جمع ہے، ہڈیوں کو کہتے ہیں، تو عظام جمع مکسر منصرف ہے، حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ آ رہی ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قادرین یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت نسبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، تو یہ یہاں پر یا تو منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اب چونکہ اس کے شروع میں کوئی حرف جر بھی نہیں ہے، کوئی مضاف بھی نہیں ہے، لہذا یہ مجرور نہیں ہے بلکہ منصوب ہے۔ آپ گھبرائے نہیں، منصوب اور مجرور اور مرفوع والی بحث انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ ابھی آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ قادرین جمع مذکر سالم ہے اور یہ اس کی حالت نسبی یا جری ہے۔ علی ان نسوی بنانا، بنان بھی پوروں کو کہتے ہیں اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے، پورے کو کہتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، امام بھی مفرد منصرف صحیح ہے، باقی سارے الفاظ یا تو حروف ہیں یا فعل ہے یا پیچھے گزر چکا، جیسے الانسان پیچھے گزر چکا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یوم مفرد منصرف صحیح، القیامہ مفرد منصرف صحیح۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، البصر مفرد منصرف صحیح اور یہ مرفوع ہے، حالت رفع پیش کے ساتھ آ رہی ہے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، القمر بھی اسی طرح مفرد منصرف صحیح ہے، مرفوع ہے پیش کے ساتھ۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، الشمس اور القمر دونوں مفرد منصرف صحیح ہیں۔ یقول الانسان یومئذ أین المفر، المفر بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ کلا لا وزر، وزر بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، رب اور یوم اور المستقر یہ تینوں مفرد منصرف صحیح ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
نفس بھی مفرد منصرف صحیح ہے، بصیرہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کلام عرب میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ مفرد منصرف صحیح ہیں۔ ولو القا معاذیرہ، معاذیر چونکہ یہ مفاعیل کے وزن پر ہے لہذا یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور یہ ایک سبب ایسا ہے جو دو کے برابر ہوتا ہے، اور جو لفظ بھی مفاعیل کے وزن پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ غیر منصرف ہوتا ہے، لہذا معاذیر غیر منصرف ہے۔ اب چونکہ یہ ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو غیر ضمیر جب غیر منصرف جب مضاف ہو جائے یا اس پر جب الف لام آ جائے تو وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس صورت میں حالت جری میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، تو یہ اس کی حالت نصبی طے ہو گئی۔ اگر یہ اس کی حالت نصبی اور جری دونوں فتحہ لفظی کے ساتھ ہے، معاذیرہ منصوب، معاذیرہ مجرور، یہاں یہ منصوب ہے، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اگر یہ مجرور ہوتا تو مضاف ہونے کی وجہ سے یہ منصرف ہو جاتا اور معاذیری ہوتا۔ اب یہ طے ہو گیا کہ یہ مجرور نہیں ہے لہذا یہ منصوب ہے۔ اب یہ منصوبات کتنے ہیں، مجرورات کتنے ہیں، مرفوعات کتنے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر تفصیل سے پڑھیں گے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، لسان بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، جمع اور قرآن یہ دونوں بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، قرآن یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، بیان بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، العاجلہ اور الآخرہ دونوں مفرد منصرف صحیح ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ناظرہ اور ناظرہ یہ دونوں مفرد منصرف صحیح ہیں، رب بھی، اور وجوہ یہ جو ہے وجہ ان کی جمع ہے، جمع مکسر منصرف ہے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تینوں الفاظ ہو چکے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، فاقرۃ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، التراقی چونکہ مفاعل کے وزن پر ہے، مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر جو بھی لفظ ہوگا وہ جمع منتہی الجموع ہو کر غیر منصرف ہوگا، تراقی بھی غیر منصرف ہے۔ البتہ تراقی اس اعتبار سے غیر منصرف ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی مفاعل کے وزن پر لفظ آئے گا وہ غیر منصرف ہو جائے گا، لیکن یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اصل میں تھا تراقین، تراقین، اور پھر یہ تعلیل ہو کر تراقی ہوگا، تو یہ التراقی جو ہے یہ جمع نہیں ہے، وہ جو مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر غیر منصرف تب بنے گا لفظ جب وہ جمع ہوگا، تراقی جمع نہیں ہے مفرد ہے لہذا یہ غیر منصرف تو نہیں ہوا۔ اب اس کے آخر میں یا ہے جو کہ اس کی اپنی ہے، متکلم کی نہیں ہے، لہذا یہ اس میں منقوص ہے، قاضی والی قسم ہے جس کی حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ آتی ہے، تو یہ بلغت کا مفعول بھی ہے اور یہ منصوب ہے، اس کی حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ آ رہی ہے۔ وقیل من راقن، راقن یہ بھی اس میں منقوص ہے، الراقی اور الف لام ہٹا دیتے ہیں تو راقن بن جاتا ہے، جیسے القاضی اور قاضن۔ وظن انہ الفراق، الفراق مفرد منصرف صحیح۔ والتفت الساق بالساق، الساق بھی مفرد منصرف صحیح۔ الی ربک یومئذ المساق، مساق بھی مفرد منصرف صحیح۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الی اہلہ یتمطی اولی لک فاولی، اولا اسم ہے، اس کے آخر میں الف ہے، جس اسم کے آخر میں الف ہو وہ اسم مقصور ہوتا ہے، موسیٰ والی قسم بنتا ہے، جس کی حالت رفع نصبی جری تینوں تقدیری ہوتی ہیں، حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری کسر تقدیری کے ساتھ، یعنی تینوں صورتوں میں یہ اولا ہی رہے گا۔ ثم اولی لک فاولی ایحسب الانسان ان یترک سدی، سدن یہ اصل میں تھا السدا، اب اس پہ جب الف لام ہٹا تو تنوین آ گئی تو یہ سدن ہو گیا، جیسے العصا الف لام ہٹا دے تو یہ بنتا ہے عصن، تو یہ اس میں مقصور ہے، اس کے آخر میں الف ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، نطفۃ مفرد منصرف صحیح، منی اس کے آخر میں یا ہے یعنی حرف علت ہے، تو اب یہ یا تو یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح والی قسم بنے گی یا قاضی والی قسم بنے گی۔ قاضی والی تب بنے گی جب یا ساکن ہو، اور مفرد منصرف قائم مقام صحیح والی تب بنے گی جب اس یا سے پہلے ساکن حرف ہو۔ تو منی جو آخر میں یا ہے وہ مشدد ہے، مشدد حرف دو حرف کے برابر ہوتا ہے، یعنی یہاں پر دو یا ہے، پہلی یا ساکن ہے دوسری یا متحرک ہے، لہذا یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، دلون اور زبیون والی قسم ہے۔ یمنا فعل ہے، اس کو اس میں مقصور نہ سمجھیے گا۔ ثم کان علقۃ، علق اچھا یمنا جو ہے یہ فعل بھی ہے، من منی یمنا،
یمنیو سے یمنا بنا فعل مضارع کا فعل مجہول. اور اسی طرح ایمن کا مؤنث بھی یمنا ہے، یمنا نام بھی رکھا جاتا ہے، تو وہ والا یمنا اسم مقصور ہے، اور وہ والا یمنا جو ہے وہ الف مقصورہ تانیث کی وجہ سے غیر منصرف بھی ہے. ٹھیک ہے. ثم کان علقۃ، علقۃ مفرد منصرف صحیح، فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. الزوجین تثنیہ ہے، تثنیہ کی حالت نسبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے. الذکر والانثى یہ دونوں، الذکر مفرد منصرف صحیح اور الانثى اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، لہذا یہ اسم مقصور ہے. اب چونکہ یہ الف مقصورہ زائد ہے، تانیث والا ہے، لہذا یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے اور یہ غیر منصرف بھی ہے. الیس ذالک بقادر، قادر مفرد منصرف صحیح. ذالک اسم ہے لیکن یہ مبنی ہے، اس میں غیر متمکن ہے، لہذا ابھی ہمارے اسم متمکن میں سے یہ شامل نہیں ہے اس میں. علی ان یحیی الموتى، الموتى میتن کی جمع ہے، اس کے آخر میں الف ہے، لہذا یہ اسم مقصور ہے. تو اس صورت سے الحمدللہ ہم نے اسم متمکن کی 14 اقسام کی اچھی طرح مشق کر لی. اسی طرح آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسم متمکن کے اندر مضبوطی حاصل ہو، پختگی حاصل ہو، تو آپ کو بھی کسی ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کر مسلسل مشق کرنی پڑے گی، ایک ایک لفظ میں غور کرنا پڑے گا. میرے پاس تو چونکہ مشق تھی تو میں نے آپ کے سامنے روانی سے پڑھ دیا. آپ کو ایک ایک لفظ پر ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، 5 منٹ 10 منٹ پوچھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کسی لفظ کے بارے میں ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے. اور یہ مشق اگر آپ کر لیں گے آج، تو کل آپ قرآن کریم جب بھی کھولیں گے، جہاں سے بھی کھولیں گے، لفظ آپ کے سامنے آتے ہی آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اور اس میں تو مبنی ہے یا معرب ہے، اور معرب ہے تو اسم متمکن کی 14 میں سے کون سی قسم ہے.